یہ وہ دن تھا جب ایک بہت ہی خطرناک نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا تھا، اور اس ڈیزاسٹر کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ آئی لینڈ پر بنا یہ شہر اور اس میں موجود انسانوں کی یہ سویلائزیشن اس دن تباہ ہونے جا رہی تھی۔ نہ صرف یہاں موجود بلڈنگز بلکہ ان کے تمام آئی لینڈز کے ساتھ ساتھ یہاں بسنے والی پوری سویلائزیشن ہی ایک ایسی تباہی کا نشانہ بن چکی تھی جس میں ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ 10,000 سال پہلے پوری سویلائزیشن کو خطرناک سونامی نکل گیا تھا، اور وہ بھی صرف ایک ہی رات کے اندر اندر۔ یہ کہانی ہے انسانوں کی ایک ایسی سویلائزیشن کی جس کو ہم آج اٹلانٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اٹلانٹس کی یہ حیران کرنے والی سٹوری اینشین گریس کے ایک فلاسفر نے آج سے 2,000 سال پہلے لکھی تھی، اور اس کا نام پلیڈو ہوا کرتا تھا۔ پلیڈو نے اٹلانٹس کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے لوگ خود کو خدا مانا کرتے تھے، اور ان کے پاس ایکسٹرا آرڈینری پاورز ہوا کرتی تھیں، اور یہ لوگ جس آئی لینڈ پر رہتے تھے وہاں سونا اور چاندی بھاری مقدار میں پایا جاتا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہاں کے لوگ کافی عیاش پسند بھی تھے اور اپنی پاورز کا غلط استعمال بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر ایک ایسا قدرتی عذاب آیا جس میں اس دنیا سے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ 2,000 سال پہلے لکھی گئی اٹلانٹس کی یہ کہانی آج ایک ہسٹوریکل مسٹری بن چکی ہے، کیونکہ تاریخ میں کئی ایسے شہر ہوا کرتے تھے جو آج سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اٹلانٹس کے بھی سمندر میں ڈوبنے کا پورا یقین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر اور پوری سویلائزیشن اگر راتوں رات غائب ہوئی تو آخر گئی کہاں؟ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں اٹلانٹس کے لوگ رہتے تھے؟ پیرامڈز آف ایجپٹ کے بننے سے بھی 6,500 سال پہلے بسنے والے ان انسانوں کے پاس آخر ایسا کیا تھا جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدان اور ریسرچرز پچھلی کئی صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس بار سائنس نے سمندر کے اندر جو ثبوت تلاش کیے ہیں ان کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید 10,000 سالوں کے بعد ہم اٹلانٹس کے ڈوبے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ فیکٹوپیڈیا کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی مسٹیریس سٹیز کی طرف ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ سٹیز جن کے بارے میں کوئی معلومات بھی نہیں ہوتی۔ ان مسٹیریس سٹیز میں اگر سب سے ٹاپ پر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ہے اٹلانٹس کا۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس کئی کوششیں کر چکے ہیں، جن میں سے ایک اٹیمپٹ جاپان کے ایک ریموٹ آئی لینڈ کے قریب کیا گیا تھا جو یوناگونی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں موجود سمندر کا پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس جگہ سے اکثر ٹائفونز بھی نکلتے ہیں، کیونکہ سمندر کے اس خطرناک حصے میں ڈائیونگ کرنا ڈیپ سی ڈائیورز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کافی عرصے تک یہ جگہ ایکسپرٹس کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ ایک ڈائیور نے یوناگونی میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس میں ڈائیو کیا تھا۔ اس ڈائیور کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو یہاں پانی بالکل کرسٹل کلیئر تھا، اور میں نے باٹم پر ایک عجیب سا سٹرکچر بنا ہوا دیکھا۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ نارمل پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن اس کا شک یقین میں تب بدل گیا جب اس نے پہاڑ نما سٹرکچر پر سیڑھیوں جیسے سٹیپس بنے دیکھے۔ اس ڈائیور کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ قدرتی پتھر کا پہاڑ ہے تو اس میں سٹیپس کیوں بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہ اس سٹرکچر کو دیکھنے کے لیے مزید نیچے گیا تو اس نے جو دیکھا وہ اس کے لیے یقین کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ جی ہاں، یہ پورا سٹرکچر 6 فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا تھا، اور اس کی ہائٹ 8 سٹوری بلڈنگ جتنی اونچی تھی۔ اس عجیب و غریب سٹرکچر کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک سٹیئرز بنی ہوئی تھیں، اور اس سٹرکچر کی ہر سائڈ حیرت انگیز طور پہ ریگولر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بات تو طے تھی کہ ڈیپ سی میں بنا یہ مسٹیریس سٹرکچر قدرتی طور پہ نہیں بلکہ اس کو انسانوں نے ہی بنایا ہے۔ لیکن یہ اصل میں چیز کیا ہے؟ جب ایکسپرٹس کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا ماننا تھا کہ صرف ڈائیونگ کے ذریعے ہم اس سٹرکچر کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا اب وقت تھا ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا۔
ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا کہ ماڈرن سونار ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یوناکونی آئی لینڈ کے آس پاس سمندر کو اسکین کیا جائے گا۔ سونار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص ساؤنڈ ویو پھینکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ ویو سمندر میں موجود ڈیفرنٹ چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور تبھی ایک ریسیور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویوز کو کیپچر کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس کا ایک 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ سونار اسکیننگ ٹیم یوناگونی آئی لینڈ کے پاس پہنچی اور انہوں نے سمندر کی باٹم کا مکمل اسکین کیا۔ جب اسکین کا 3D ماڈل بنایا گیا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ہزاروں سالوں کے بعد اس مسٹیریس اسٹرکچر کا لے آؤٹ پہلی بار 3D ماڈل میں دیکھا جا رہا تھا، اور جو کچھ دیکھا جا رہا تھا اس پر یقین کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ یہ ایک بہت ہی عالی شان، انتہائی خوبصورت اور شاندار محل نما اسٹرکچر تھا۔ اس امیزنگ ڈسکوری نے پوری دنیا کے جیولوجسٹ، آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ ہر کوئی اس اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے یوناکونی آئی لینڈ پہنچنے میں لگا تھا، جن میں ایک پروفیسر کیمورا بھی تھے۔ پروفیسر کیمورا نے جب اس اسٹرکچر کو دیکھا تو ان کا ماننا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسٹرکچر انسانوں کا ہی بنایا ہوا اسٹرکچر ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے فیچرز بھی تھے جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ہزاروں سال پہلے جب یہ اسٹرکچر پانی سے باہر ہوا کرتا تھا تو یہ کسی ان نون سویلائزیشن کے استعمال میں ہوا کرتا تھا۔ اس اسٹرکچر میں اندر جانے کا ایک ٹنل بھی بنا ہوا تھا جو شاید اس کی مین انٹرنس تھی۔ اس انٹرنس اور سٹیئرز تک جانے کا پراپر راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ سٹیئرز باقاعدہ اسٹرکچر کے ٹاپ تک جا رہی تھیں اور اس کے ٹاپ پر بالکل فلیٹ ٹیریسز بھی بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے ٹاپ والے ٹیرس پر ایک ایسی چیز بھی ہے جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ ہزاروں سال پہلے بھی کافی ماڈرن سوچ رکھتے تھے۔ جی ہاں، یہاں ایک ٹرائنگل شیپ کا پول بھی بنا ہوا تھا جہاں پروفیسر کیمورا کے خیال سے نہانے کے بعد لوگ یہیں ٹیرس پر سن بات کرتے ہوں گے۔ یہ ٹیرسز اتنے بڑے ہیں کہ یہاں ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یوناگونی آئی لینڈ کے پاس سمندر میں پڑا یہ اسٹرکچر، جس میں انٹرنس بھی تھی، پاتھ وے اور سٹیئرز بھی بنی تھیں اور ٹیرسز کے ساتھ ساتھ ایک پول بھی بنا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں پروفیسر کیمورا کو یہی اشارہ دے رہی تھی کہ یہ اسٹرکچر کسی دور میں یہاں رہنے والی سویلائزیشن کا کیسل ہوا کرتا تھا۔ لیکن اپنی اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے کچھ ثبوت بھی چاہیے تھے جن سے یہ ثابت ہو کہ واقعی یہاں انسان کسی دور میں بستے تھے۔ اس کے لیے ایک بار پھر سے اس انڈر واٹر اسٹرکچر کا معائنہ کیا گیا اور کچھ سیمپلز بھی کلیکٹ کیے گئے۔ ان سیمپلز میں زیادہ تو کچھ نہیں ملا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو واقعی کافی عجیب دکھ رہی تھی۔ یہاں سے ملنے والے پتھر پر ایک کراس نما سمبل تراشا ہوا تھا اور اسی پتھر پر 2 سوراخ بھی بنے ہوئے تھے۔ پروفیسر کیمورا کا ماننا ہے کہ شاید لوگ اس کو انگلیوں سے پکڑتے ہوں گے اور شاید اس کا اس دور میں کوئی خاص مقصد ہوگا۔ دیکھنے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسٹرکچر سٹون بلاک سے بنا ہوا ہے، لیکن فورینسک ڈیٹیل سے معلوم پڑا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹون بلاک سے نہیں بلکہ یہ ایک ہی بہت بڑا پتھر ہے، یعنی اس ایک بڑے پتھر کو تراش تراش کر اس کا یہ کیسل جیسا ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ یہاں سے ملنے والے آرٹیفیکٹس کی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ نمونے 8 سے 10 ہزار سال پرانے ہیں، یعنی 10 ہزار سال پہلے یہ جگہ پانی سے باہر ہوتی تھی اور یہاں انسانوں کی ایک ایسی سیولائزیشن بستی تھی جس کا ابھی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ اسٹرکچر پلیڈو کا بتایا ہوا 10 ہزار سال پرانا اٹلانٹس ہے، یا پھر یہاں سے ہزاروں میل دور گریس کے ایک آئی لینڈ کے برابر میں سمندر کے نیچے سے ملنے والی پوری ایک سٹی؟ امید ہے کہ فیکٹوپیڈیا کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔